اللہ 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 اللہ۔ موضوع ہے دجالی فتنہ اور خصوصاً المسیح الدجال اور دجال اکبر۔ لیکن اس عنوان کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور پر الفاظ کا اضافہ ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس کا اضافہ اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے علم و حکمت کی تحصیل میں لگائی ہے، اور جتنا بھی پھر مجھ سے بن پڑا اسے پھیلانا اور عام کرنا، اس لیے کہ حضور کا فرمان مبارک ہے بلغوا عنی ولو آیۃ۔ تو جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ بات میرے خود اپنے علم میں آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ پھر یہ بھی کوشش کی ہے کہ مجھ سے صرف علمی طور پر اپنے دماغ میں ٹکا نہ لوں، بلکہ اس پر عمل کی کوشش بھی کروں، اور اس پر عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دوں۔ عام طور پر قرآن مجید ہی کی وہ سمجھیے کہ قرآن کے موضوعات، قرآن کی دعوت، قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، کیا مطلب ہے ایک دفعہ ٹھیک کر لوں، اس کی اصل معلومات ہمیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ احادیث نبویہ سے ہے۔ قرآن حکیم میں صرف اشارات ہیں، اور ان اشارات کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف احادیث نبویہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پر اس کے عنوان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ دجالی فتنہ، المسیح الدجال اور دجال اکبر، احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی عیسوی جو قریب الاختتام ہے، 1995 اب یہ جا رہا ہے، 5 سال کے بعد یہ صدی اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلے صدی کے آخری دہائی میں، ہمارے بر عظیم پاک و ہند جو ایک ملک ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں 2 بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور اگرچہ ان کی ظاہری شکل ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا ایک نتیجہ جو ہے وہ جمع ہو کر پوری امت پر اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر اثر انداز ہوا ہے۔ ایک فتنہ قادیانیت۔ غلام احمد قادیانی اگرچہ شخصی اعتبار سے تو پچھلی صدی کے اختتام کے زمانے میں نمایاں ہو چکا تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ اس شخص نے اور جو اس کے ساتھ اور مزید دعوے کیے ہیں وہ اس صدی کے آغاز میں کیے۔ 1905 سے لے کر 1908 تک یہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن میں پے در پے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ، یہ کھلے دعوی اس نے جو کیے ہیں۔ طریقے سے ایک دوسرا فتنہ وہ تھا انکار سنت یا حدیث کا فتنہ، کہ دین میں صرف قرآن مجید ہی کو سند مانا جائے، احادیث نبویہ کو دلیل یا سند کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے، احادیث نبویہ کو اسلامی قانون کا مستقل منبع اور سرچشمہ نہ مانا جائے، بلکہ مستقل قانون جو ہے اسلامی، اس کی سوچ صرف قرآن کو مانا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اسی کتاب میں پھر اس فتنے میں اضافہ ہوا کہ قرآن حکیم کی تعویلات بھی جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر کی گئی تو اس میں بہت سی گمراہیاں خود بخود در آئیں۔ اس فتنے میں اگرچہ انکار ختم نبوت نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، نبوت کی اہمیت ختم ہو گئی، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی، حدیث کی اہمیت ختم ہو گئی، تو نتیجہ تو وہی نکلا کہ جو انکار ختم نبوت کا ہو سکتا تھا عملی اعتبار سے وہی نتیجہ اس فتنے کا بھی برآمد ہوا۔ یہ جو فتنہ ہے اس کا کچھ آغاز سر سید احمد خان نے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات مجھ سے، خاص طور پر کراچی کے لوگ، اس لیے ناراض ہیں کہ میں سر سید احمد خان مرحوم پر تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک سر سید احمد خان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں۔
ایک پہلو ان کا مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہونے کا پہلو ہے۔ مسلمانان ہند کو جو مسائل درپیش تھے، ہندوؤں کے ساتھ جو مسابقت ہو رہی تھی، جس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو دبا رہا تھا، اور پھر مسلمان خود بھی جدید تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہے تھے، جس سے اندیشہ یہ تھا کہ مسلمان تو یہاں صرف یا تو یہ کہ قصاب رہ جائیں گے اور یا سکتے رہ جائیں گے یا پلے دار رہ جائیں گے، باقی یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس اندیشے کو، اس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا، اور مسلمانان ہند کی مصلحت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کی بھلائی میں انہوں نے جو کچھ سوچا اور جو نتائج اخذ کیے، یہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اس میں میں انہیں بے انتہا مخلص آدمی سمجھتا ہوں۔ ان کے جو بھی نتائج نکلے اس سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ صحیح تھی کہ ہمیں انگریزی زبان کا اس طرح بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، ہمیں جدید علوم کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جو ان میں صحیح ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے رد کرنا چاہیے۔ ہول سیل ریجیکشن تو ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا جو ہے مسابقت ہماری ایک ایسی قوم سے ہے، ہم سے 3 گنا 4 گنا تعداد میں ہے، وہ انگریزی پڑھ رہی ہے، سائنس پڑھ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ انگریز نے چونکہ ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم سے خائف ہے، ہمیں دبا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بغاوت کے اس کو جراثیم نظر آتے ہیں۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، اب انگریزوں کا غلام ہو گیا، تو اس کو کوئی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اس نے انگریز کے ساتھ فوراً مصالحت کر لی۔ ان سارے حالات میں جو رائے ان کی تھی نہایت مخلصانہ، نتائج کچھ بھی نکلے ہوں، لیکن یہ کہ جہاں تک ان کی نیک نیتی کا تعلق ہے، ان کے خلوص کا تعلق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک رخ ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ خود ایک نہایت پابند صوم و صلاۃ انسان تھے۔ نہ صرف پابند صوم و صلاۃ سے، سب کو معلوم ہے ان کی داڑھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ آج کل تو شاید ہی کہیں اس قسم کی داڑھی نظر آتی ہو کہیں۔ پھر یہ کہ ان کا پردہ ان کے گھر میں اتنا سخت تھا کہ اس وقت کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے یہ کہا کہ میری بیگم آپ کے ہاں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں، تو جواب یہ دیا تھا سید احمد خان نے کہ ہماری خواتین کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں وَنِسَائِهِنَّ، محرم جو ہے وہ در حقیقت جب ان کی فہرست آئی ہے سب کی، جن کے سامنے کوئی مسلمان عورت اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ، زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، تو وہاں پر تمام عورتیں نہیں کہا گیا، وَنِسَائِهِنَّ، ان کی اپنی جو عورتیں۔ اس پر انتہا درجے میں عمل کیا، اور جرأت کا عالم دیکھیے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی، اور اس کو جواب دے رہے ہیں سر سید احمد خان کہ ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پردہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک خود دین پر عمل پیرا ہونے کا تعلق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے، واقعہ یہ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور کرنے والا وہی شخص تھا، گورنر یو پی کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جواب جو لکھا ہے سر سید احمد خان نے براہین خطبات احمدیہ کے نام سے، وہ بہت زبردست ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے، اور اس کو چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں پیغام بھیجا کہ میری کوٹھی بیچ دو اور مجھے وہ رقم فراہم کرو تاکہ میں وہ کتاب شائع کر سکوں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ مجھے سر سید احمد خان سے کوئی قد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ماننا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ایک ترجمان کی حیثیت سے بھی پیش کیا۔ اب یہ فرق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاسی رہنما بنے، انہوں نے کہیں مفسر بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں محدث بننے کی کوشش نہیں کی، کہیں کسی دینی مسئلے کے اندر رائے دینے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت ہی وہ معاملہ محفوظ رہا ہے۔ سر سید احمد خان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے، وہ مفسر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، مکمل نہیں کر سکے لیکن پورے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے بہت سی دینی جو تعویلات کی ہیں، اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ہیں جو انہوں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، جن کوئی نہیں ہے، صرف اجڑ گنوار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مشتعل مزاج، وہ جن کہہ دیے گئے۔ انہوں نے فرشتے کا انکار کیا ہے، فرشتہ کوئی شے نہیں۔ جبریل امی قرآن با پیغام نمی خام ہما مختار معشوق قرآن کے مندارم، مجھے کسی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے،
اللہ محبوب ہے اہل ایمان کا، اور محبوب اور معشوق محمد الرسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں سے پتہ چاک کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کے فوراً بعد اس کے ملائکہ پر ایمان۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان ہی سے استخفاف حدیث کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ اس فتنے کو پھر اس ملک کے اندر کافی بڑے پیمانے پر انگریزی اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی سے تعلیم شدہ لوگوں میں سے پھیلایا ہے علامہ مشرقی نے، لیکن دوسری طرف دو اور اشخاص جو علماء کے طبقے میں سے نکل آئے اس دور میں، ایک عبداللہ چکڑالوی ہوتا تھا پنجاب کا، اور ایک اسلم جیراج پوری ہوتے تھے یو پی کے، ان دو حضرات نے بھی انکار حدیث کے فتنے کو بڑی ہوا دی، اور ہمارے دور میں آ کر پھر یہ سارے فتنے جمع ہو گئے ایک شخص کے اندر، اور اس کا نام غلام احمد پرویز تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پنجاب سے اور غلام احمد پرویز پنجاب، ان دونوں کے فتنوں سے جو نتیجہ نکلا ہے، ایک تو خیر دو معاملہ ہے، یہ امت فیصلہ کر چکی ہے، اجماع ہو چکا قطعاً پوری دنیا میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ دوسرا فتنہ جو ہے اس کے اثرات ہمارے ہاں بڑے وسیع حلقے میں پھیلے ہوئے۔ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا کوئی ہی حصہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہو۔ حدیث کا استخفاف قرآن مجید پر تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے اور یہ محفوظ ہے، لیکن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث جو ہے اس میں تو بہت سی چونکہ گھڑ بھی لی گئی تھی، واقعہ ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی طرف جو ہے عدم التفات اور اس سے استغنا جو ہے وہ سمجھیے کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر بہت دور دور تک اور بہت گہرائی میں سرایت کیے ہوئے۔ اس کا جو فتنے کی ایک نئی شکل آپ کے شہر کراچی میں کوئی جو کھڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ میں نے باہر بھی سنا ہے۔ وہ شیخ صاحب ہیں یہاں پر، اور جو چونکہ کچھ انگریزی کی ان کو محاورہ ان کا اچھا ہے اور انگریزی میں اچھا بولتے ہیں، یہ ساری باتیں کہ جو چکڑالوی نے کہیں یا جیراج پوری نے کہیں اور سب سے زیادہ جو کہ غلام احمد پرویز نے کہیں، ان سب کو وہ انگریزی کا جامہ پہنا کر اور جگالی کر رہے ہیں۔ در حقیقت کوئی بات ان کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو مجھے شدید اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہود کا پیدا کردہ کوئی فتنہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بالکل نئی تعویل کر دی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس والی ہے ہی نہیں، مسجد اقصیٰ سے مراد صرف مدینہ منورہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بس یہ کہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اللہ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے والی مسجد سے مدینے والی مسجد میں لے گیا، یہ مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ بات جرأت کے ساتھ آج کراچی میں رہنے والا ایک شخص کہہ رہا ہے، اور اس کے ٹیپس کے ذریعے سے اور اس کی تقریروں کے ذریعے سے یہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں عرض کروں گا، یہ سمجھیے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی اتفاقی معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، یہی عین وقت ہے جبکہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کا معاملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ اب سالوں کی بات نہیں، شاید مہینوں اور ہفتوں کی بات، کیونکہ یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ اس کو انہوں نے گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اگر کوئی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے اس کو جو گرایا گیا ہے مسجد اقصیٰ ہے، تو ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے میں یہ چیز بھی مفید ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی جائے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ نہیں ہے یروشلم والی، وہ تو یہی ہے مدینے والی مسجد، وہ تمہارے پاس ہے ہی ہے، لہذا کسی طرح کے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ بات تو میری اس وقت کی گفتگو میں آپ سمجھیے کہ مقطع میں آپ پڑھیے سکون گسترانہ بات والی بات تھی۔ میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے ان تمام فتنوں کا مجموعی احادیث کی طرف سے بالعموم اس وقت عدم التفات ہے، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اور مجھے تو یہاں تک اندیشہ ہو رہا ہے بعض علماء سے گفتگو کر کے، بعض نوجوان علماء، ایک دفعہ ملتان سے دو بڑے ذہین نوجوان علماء میرے پاس آئے، میں حیران رہ گیا کہ وہ مدارس کے فارغ التحصیل طلباء تھے، اور وہ خطیب اور دینی ایک فرائض جو ہوتے ہیں ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بہت متزلزل سے حدیثوں کے بارے میں، تو یہ فتنہ جو ہے بہت دور دور تک گھر کر چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ اب ان احادیث کی طرف سے عدم التفات تو ہے ہی ہے، خاص طور پر وہ حدیثیں جو پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں، جس میں کہ قرب قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے، علامات قیامت ہیں، کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، وہ جنگیں جو ہونے والی ہیں جن کی خبریں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مہدی، ان کی شخصیت، اسی طرح نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح دجال کا ظہور، دجال اکبر، مسیح الدجال، یہ تمام چیزیں اور قیامت کی علامات میں دابہ، خروج دابہ، خسف، مختلف جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے تذکرے سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ان کی طرف کوئی التفات سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہے کہ بعض پیشین گوئیاں کا لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے اوڑھ کر اور جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ مہدی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگ ہماری امت میں پیدا ہوئے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ مہدی جون پوری ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے خود ہندوستان میں گزرے ہیں، پھر اسی مہدی کی شخصیت کے حوالے سے غلام احمد قادیانی صاحب مہدی بن کر بیٹھ گئے، پھر نزول مسیح کی خبر دی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ان کا میں ہی مسیح ہوں، مسیح آنا تھا، مسیح ابن مریم تو نہیں آنا، وہ تو فوت ہو گئے، مر چکے، اور ان کے دوبارہ آنے کا کوئی سوال نہیں، میں مسیح ہوں، اور مسیح کی جو خبر دی گئی تھی وہ اصل عیسیٰ ابن مریم کی نہیں بلکہ مسیح، ایک ایسی شخصیت جو مسیح کے مماثل ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اس جیسا ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے چونکہ دعوے ہوتے رہے، اس سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو حدیثیں کہ جن کے اندر اس قسم کی خبریں دی ہوئی ہیں شاید یہ حدیثیں سبب بن گئی ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا، حالانکہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی گمراہی کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنا لیا ان احادیث کو، بات در حقیقت یوں ہے، لیکن اس سے بھی مسلمانوں کے اندر ایک بوجھ سا پیدا ہو گیا نفسیاتی اعتبار سے ان چیزوں ہی کے بارے میں کہ جن میں پیشن گوئیاں جن احادیث میں کی گئی ہیں ان سے ایک طرح کا ابا اور ایک طرح کا انتباس جو ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ پیشین گوئیوں کے بارے میں ایک مرتبہ جبکہ میرے کچھ مضامین چھپ رہے تھے نوائے وقت میں، اور اب وہ ایک کتابی شکل میں موجود ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس زمانے میں جب یہ مضامین میں انہی موضوعات کے اوپر میں نے وہ کچھ کالمز لکھے تھے تو بہت میرے پاس خطوط آئے کہ کیا پیشین گوئیوں کی باتیں کرتے ہیں، پیشین گوئیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور پیشین گوئیاں جو ہیں ان سے زیادہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ واہیات یا بلا خیر کوئی شے ہے نہیں، خیر سے خالی کوئی شے ہے اگر تو وہ پیشین گوئی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ پیشین گوئی اگر ایسی ہی غلط شے تھی تو خود قرآن مجید میں پیشین گوئیاں آئی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں، رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد 10 سال سے کم مدت کے اندر اندر۔ یہ پیشین گوئی تھی جو قرآن نے کی ہے، اور کی کب ہے؟ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، سن 4 نبوی کے آس پاس یہ واقعہ ہوا ہے۔ وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے ایک طرف شام ہے، شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ ہے۔ عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسریٰ تھی۔ شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا یوں سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی۔ یہ 2 سپر پاورز تھی اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں۔ ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان، ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا، قیصر روم، اس سے زبردست شکست ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے۔ گویا کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے۔ مکے میں مشرکین نے بغلیں بجانی شروع کر دی، انہوں نے بغلیں اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہوئے، ہم بت پرست ہیں وہ آتش پرست ہیں، اور وہ ہیں نصرانی عیسائی وہ تمہارے بھائی ہیں، تم مسلمان ہو تم عیسیٰ کو مانتے ہو یہ تمہارے بھائی ہیں۔
تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے تلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا، تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت یہ آیات اتری ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اگرچہ قریب کی سرزمین، اب جزیرہ نما عرب سے قریب پر سرزمین تو یہی ہے نا، شام عراق، یہاں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوگا بضع سنین میں۔ اچھا، اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنائی، کہ شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہماری قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے رومی غالب آ جائیں گے، اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں کی، لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی، غالباً 2 سال۔ حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو، شرط کی مقدار بڑھا دو لیکن مدت 9 سال، اس لیے کہ بضع کا لفظ آیا ہے، اور بضع عربی زبان میں 10 سے کم تر پر اطلاق ہوتا ہے، 8 بھی ہوگا 9 بھی ہوگا تو بضع، 7 ہو 6 ہو 5 ہو 4 ہو 3 ہو 2 ہو، وہ سارا کا سارا بضع میں آئے گا۔ فی بضع سنین آیا ہے تو گویا کہ 10 سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگاؤ۔ بالکل ٹھیک 9 برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، بڑے ہی معجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے، اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بحیرہ کیسپیئن کی طرف سے حملہ کیا، یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر، اور پھر شکست فاش دی ہے، اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے، وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاکیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر، سواری پر نہیں، پیدل چل کر آیا ہے، صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے میں۔ اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یومئذ یفرح المومنون، اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی، اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے، وہی 9 برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں کفار عرب کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ تو پیشن گوئیوں سے قطعاً کسی درجے کا انقباس، کہ قطعاً کسی درجے میں ان سے آپ کی طبیعت میں اباح ہو، دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ کوئی شے قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ تو محفوظ کلام ہے اور اس کے اندر تو کسی ایک حرف کے اندر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں۔ ہاں حدیث میں بات آئی ہے تو حدیث میں ہمیں سند دیکھنی ہو، یہ اگر متفقن علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یہ سند کے اعتبار سے، وثوق کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے پاس پہنچ جانے والی شے، اگر اس سے کمتر ہے تو اس سے کمتر ہے، اس سے کمتر ہے تو پھر اس درجے میں ہے، الاقرب فالاقرب، اور اس طریقے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حدیثیں تمام برابر نہیں ہے، قرآن سارا برابر ہے، قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے، محفوظ ہے۔ حدیثوں کے بارے میں ہمارے محدثین نے پوری زندگیاں اسی لیے کھپائی، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں، یعنی محیر العقول قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لاکھوں حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے، اور پھر ان کے اندر سے درجہ بندی کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، یہ حدیث اس درجے کی ہے، پھر یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کی سند ثابت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس سے اگلا درجہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی حدیث ہے۔ عام طور پر لوگ موضوع اور ضعیف جو ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موضوع حدیث وہ ہے جس کو محدثین نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کو آج کل معلوم ہے کہ اصول دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح آپ بولیں گے تو کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوگا عدالت کے اندر جا کر، جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل نہ کرے۔ تو کسی سچ کو سچا ثابت کرنا سند کے اعتبار سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو چیز سند کے اعتبار سے تمام چھلنیوں میں سے نکل کر آ گئی ہے، متفقن علیہ روایت، اس کے بارے میں تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن مجید کے قریب پہنچ گئی ہے سند کے اعتبار سے۔ باقی یہ کہ جہاں تک دوسری حدیثیں ہیں ان کے اندر درجہ بندی ہے، ہم اسے حفظ مراتب کے ساتھ جو جس حدیث کا درجہ ہے اسی کے اعتبار سے اپنے سامنے رکھیں گے، اور یہ معاملہ بہرحال محدثین کا اور پھر فقہا کے مابین ہے
کہ کون سی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کون سی حدیث سے کوئی احکام ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز تقریباً متفق علیہ ہے کہ ضعیف احادیث جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے، احکام میں نہیں۔ کسی شے کی حلت اور حرمت میں حدیث جو ہے ضعیف قبول نہیں کی جائے، لیکن کسی نیکی کی تلقین میں ضعیف حدیث ہے وہ ضعیف حدیث قبول کر لی جائے گی، ضعیف، موضوع نہیں، ضعیف حدیث۔ ضعیف اور موضوع کے فرق کو ذہن میں رکھیے، موضوع حدیث کسی درجے میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے ضمن میں یا اسی طرح کی اور چیزوں کے ضمن میں اختیار کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ احکام اس سے ثابت نہیں ہوں گے۔ کسی شے کی حلت، حرمت، فرضیت، واجبیت، یہ چیز جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگی۔ بہرحال میں یہاں پہ خاص طور پر آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لفظ نبی کے بارے میں غور کیجئے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں دو آراء ہیں، یا یہ نبعن سے بنا ہے اور یا نبون سے بنا ہے، نون با واو یا نون با حمزہ، نبعن۔ نبعن کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ نبأ، اہم خبر، تو نبی کے معنی ہی ہے اہم خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وہ جنت کا حال بتاتا ہے، دوزخ کی حال بتاتا ہے، ملائکہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، شب معراج میں اسے سیر کرائی جا رہی ہے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ملکوت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول دیے، واضح کر دیے، دکھا دیے۔ تو نبی تو حقیقت میں نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا۔ تو جو نبی قیامت کے بعد کے حالات بتا رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کے حالات نہیں بتا سکتا۔ جس کو قیامت کے بعد کے احوال پر مطلع کر دیا گیا ہے وہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں بالکل لا علم ہے، اسے کچھ نہیں بتایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کچھ بتاتا ہے تو اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتا۔ یہ تو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے۔ حقیقت و اقسام شرک پر جو میری تقاریر کے کیسٹس ہیں اس میں یہ بحث تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی کا علم ہو یا کسی اور کا علم ہو، یا کسی ولی کا علم ہو یا کسی فرشتے کا علم ہو، کسی کا علم ہو اللہ کے سوا، وہ علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، وہ علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، وہ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ چاہے اولیاء اللہ کا ہو چاہے انبیاء کا ہو، علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جیسے وہ خود ہمیشہ سے نہیں تھے ایسے ہی ان کا علم بھی ہمیشہ سے نہیں تھا، جیسے خود وہ ان کی ذات محدود ہے ایسے ہی ان کا علم بھی محدود ہے، لیکن کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم وہ محدود جو ہے، محدود تو ہے، 1 اور 2 اور 3 اور 4 بھی محدود ہے، اور 50 کروڑ یہ بھی محدود ہے۔ تو محدود ہونا جو ہے اس کے اندر کوانٹٹی نہیں آئے گی، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے علم، حدود کے اندر ہے، لیکن ہم ان حدود کو ناپ نہیں سکتے۔ ہم ہیں کون ان حدود کو ناپنے والے؟ جبکہ وہاں ایک ذریعہ علم وہ ہے کہ جو ہمارے پاس سرے سے ہے ہی نہیں۔ علم وحی وہ تو وہ ہے کہ جو ذریعہ علم عام انسان کے پاس نہیں ہے، کہ جو انبیاء کے لیے خاص ہے، لہذا ہم ان کے علم کیا حدود اربا ناپ نہیں سکتے۔ ہے اللہ کا دیا ہوا علم، اور جتنا اللہ نے دیا ہے دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے، جو اللہ نے دیا۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ ذرا نام بتاؤ نا اب ان کے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے گئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور اس تو نے علم ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم کیسے اس کا اظہار کر سکتے؟ تو ہر چاہے فرشتے ہوں چاہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں، سب کا علم محدود ہے۔ بہرحال لیکن محدودیت کے ساتھ نوٹ کر لیجئے، نوعیت کا فرق ہے۔ ہمارا علم بالحواس، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، علم بالعقل، عقل کے ذریعے سے ہم نے اس کا صغرا کبرا جوڑا، وہ سارے پروسیس کو، سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالا، اور اس سے ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی کے پاس ایک علم اور بھی ہے، اور وہ علم وحی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے
سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے بڑے پیارے الفاظ فرمائے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ آپ والد ہیں، میں مولود ہوں، میں ولد ہوں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، میرا تجربہ کم ہے، یہ کہ میرے پاس ایک علم وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، دیکھیے الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا پس میرا اتباع کیجئے، اب آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ہدایت دوں گا، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو علم ہے نبوت کا، اس سے خبریں دیتے رہے نبی، اور نبی کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہی خبر دینے والا نبی، نبا ان سے، اسی معنی میں انگریزی میں لفظ پروفٹ، پروفٹ کہاں سے بنا؟ پروفیسی، پروفیسی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی، پروفیسائز پیشن گوئی کرنا، پیشن گوئی کہنا، پروفیسی پیشن گوئی، پروفٹ پیشن گوئی کرنے والا۔ تو نبی کے فرائض میں سے تو یوں سمجھیے، اس کے خصائص میں سے، اس کے اوصاف میں سے، اس کا جو لیے لفظ جو ہے، اصطلاح ہے، اس کے لوازم میں سے ہے پیشن گوئی اور خبریں دینا غیب کی۔ یہ گویا کہ ان کے بنیادی جو ان کا مقصد ہے اس میں شامل ہے۔ دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ نبون سے مشتق ہو یہ نبی، نبون کے معنی کہتے ہیں بلندی کو۔ اس سے بھی اصل میں بات کیا ہے کہ ایک بلند مقام پر جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ ہے، سرکل آف ویژن، وہ اس کا پھیل جاتا ہے۔ آپ جتنے اونچے جائیں گے دائرہ وسیع ہو جائے گا، اور اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تمثیل اختیار کی تھی جب پہلا خطاب عام فرمایا، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اور کوہ صفا کا تصور وہ نہ کیجیے جو اب رہ گیا بیچارہ، کوہ صفا کہاں رہ گیا، وہ تو سارا کا سارا تعبیر کے اندر آ گیا، تو چھوٹی سی علامت اوپر، باقی کچھ بھی نہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے مانند تھا، پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے، ٹاپ پر کھڑے ہو کر آپ نے وہ نعرہ لگایا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اور یہ عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں سے کوئی اہم خبر آتی تھی، اور خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر شبخون مارنے والا ہے، تیاری کر لو، یہی خبر ہوتی تھی۔ یہ لوٹ مار غارت گری عربوں کا یہی جو تھے، یوں سمجھیے کہ معمول تھا۔ تو کوئی شخص اسے معلوم اگر ہو جاتا تھا کہ آج رات کو شبخون پڑنے والا ہے، کوئی قبیلہ آئے گا اور ہم پر جو ہے حملہ کرے گا، تو وہ کسی اونچے مقام پر، اور ان کے رواج میں یہ بھی تھا کپڑے اتار کر الف ننگا ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا، تاکہ جہاں تک آواز جا سکے وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ نعرہ لگاتا تھا، وہاں تو آواز پہنچ جائے، اور جہاں تک آواز نہ جائے کوئی دیکھ لے ننگا آدمی کھڑا ہے کہیں اونچائی کے اوپر، تو وہ سمجھ لے کہ کوئی بات خطرے کی ہے۔ نذیر عریان اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا۔ حضور نے، یہ بھی بہت اہم سبق ہے سنت سے جو ہمیں لینا چاہیے، کہ جو زمانے میں جس چیز کا رواج چل رہا ہو، جو ذرائع ابلاغ ہو، یہی ذرائع ابلاغ تھا اس وقت، نہ تو یہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی ریڈیو تھا، نہ کوئی اور چیز موجود تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہی ہو سکتا تھا نا، یا تو آپ جا کر انفرادی گفتگو کریں یا کھڑے ہو کر کہیں کسی مجمع سے خطاب کریں، اس کے سوا تو ذرائع ابلاغ نام کی کوئی اور شے نہیں تھی۔ تو اس وقت بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ کی ایک ہی شکل تھی، آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا۔ ترمیم اس میں یہ کی کہ ننگے نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ آپ کے لیے ناممکن تھا۔ اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ جو بھی زمانے کے ذرائع ابلاغ ہوں انہیں بھرپور استعمال کرو، ہاں ان میں جو شے حرام ہو اسے کاٹ دو، باقی یہ کہ اگر اسے استعمال نہیں کرو گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارو گے۔ باطل ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے گا اور تم استعمال نہیں کرو گے، مار کھاؤ گے۔ اپنے ساتھ جو ہے ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اپنے ساتھ اس حق کو بھی لے ڈوبو گے کہ جس کو تم استعمال نہیں کر رہے، جس کے لیے زمانے کے اندر جو بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں ان کو استعمال کرو، ان میں کوئی خراب شے ہے، حرام ہے، نکال دو۔ حضور نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا وا صباحا، اب لوگ دوڑے آئے، کیا معاملہ ہے؟ یہ محمد نے آواز لگائی ہے وا صباحا۔ پھر آپ نے کہا لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے، یہ تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ بالکل مانیں گے، آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور پھر آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، یہ دیکھیے نوٹ کیجیے اس تو نبون کو، آپ اونچی جگہ کھڑے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جو ادھر ہیں انہیں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے مقام نبوت،
نبی اس مقام پر ہے عالم دنیا اور عالم اخرى، عالم آخرہ بیک وقت دونوں کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ عالم آخرہ کی خبر دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیٌ چاہے یہ نبأٌ سے مشتق ہو اور چاہے نبوٌ سے مشتق ہو، دونوں کا حاصل کیا ہے؟ خبریں دینا، وہ خبریں دینا جن تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ یا تو ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عالم آخرہ ہے، عالم برزخ ہے جو ہمارے لیے عالم غیب ہے، فرشتے ہیں عالم غیب، اور یا وہ کہ جو ابھی حالات کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری نگاہ وہیں نہیں جا رہی ہے۔ ان دونوں کی خبر دینا اصل میں گویا کہ نبی کے جو بنیادی لفظ ہے، جو اس کی جو اصطلاح ہے، اس کے اندر یہ چیز از خود مثبت ہے۔ اسی اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو سورہ روم کی آیات سنائی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی دور کا ہے، اور ایک ایسی پیشن گوئی جو 9 سال کے اندر ٹھیک یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کو بھی اس روز یہ معاملہ دونوں طرف ہو جائے گا کہ ادھر رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی ایرانیوں پر، ادھر اہل ایمان کو فتح حاصل ہو جائے گی مشرکین مکہ۔ اسی طرح سے یہ آیات جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، یہ سورہ انبیاء جو ہے اس کے اختتام سے 2 آیات اور اس کے شروع کے 3 آیات میں نے آج آغاز میں تلاوت کی ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب، محاسبے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، توجہ کرنے کو تیار نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، جو بھی نئی آیات اتر رہی ہیں ان کو یا محدث کہا گیا ہے کہ ایک ذکر کے بعد ایک یاد دہانی کے بعد ایک نصیحت کے بعد دوسری یاد دہانی، دوسری نصیحت، ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، پے بپے آ رہی ہے۔ لیکن ان کا یہ حال ہے الا استمعوا وهم یلعبون، سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے، ہنسی ٹھٹے، سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے لہو میں، غفلت میں، عیش پرستی کے اندر بالکل گم ہو چکے ہیں۔ وہ اسروا النجویٰ، اور وہ علیحدگی میں جا کر خفیہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ شخص آخر کیا ہے سوائے تمہارے جیسے انسان کے، تمہیں جیسا انسان ہے نا۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم ایک جادو کو قبول کرنے والے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، جیسے آج بھی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں، اگر 4-6 دوست کہیں بیٹھے ہوں اور ان میں سے کوئی آپ 1-2 جو ہے ان کا کسی دینی دعوت کی طرف میلان ہو جائے، ان کو رغبت ہو جائے، وہ اس دینی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں، دوسرے کیا کہ میاں کہاں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، تم نے کس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے، کس کو تم نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ بالکل اس طریقے سے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو سب تو ایک طرح کے کٹھور لوگ تو نہیں تھے، ایسے بھی تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، ایسے بھی تھے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ابھی زندگی کے آثار تھے، جن پر وہ بات اثر کرنے لگتی تھی تو دوسرے انہیں جو ہے وہ پھر روکتے تھے۔ هل ھذا الا بشر مثلکم، ارے بھائی تم جیسا انسان ہے، کیوں مان رہے ہو اس کی بات، آخر وہی 2 ہاتھ اس کے بھی ہیں، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں، اسی طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح چلتا ہے بازاروں میں، کل تک تو کاروبار کر رہا تھا، قافلے لے کر جاتا تھا، شام کی طرف واپس آتا تھا، اب اچانک جو ہے وہ نبی بن بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آ رہی ہے۔ هل ھذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بھالتے جانتے ہوئے تم جادو کے اندر نہ پھنسو، جادو کے جال میں نہ آؤ، یعنی جادو ضرور ہے اس کے پاس، اس کے کلام میں کچھ شیرینی ہے، وہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں تاثیر ہے، وہ دلوں کو برماتا ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ جادو۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کس انداز سے کی، حالانکہ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ تمہارے حساب کی گھڑی قریب آن لگی۔
اسی سورہ مبارکہ کی آخری حصے میں پھر یہ دو آیات آئی ہیں، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل سے آیا۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قرآن میں یاجوج و ماجوج کا صرف دو جگہ ذکر ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیات ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی شیخ ہو اور چاہے وہ کوئی سید ہو اور چاہے وہ کوئی مولانا جیراج پوری ہو اور چاہے وہ کوئی سر سید احمد خان ہو، آخر قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا۔ یاجوج و ماجوج سے پھر مراد کیا ہے؟ کہیں قرآن میں تفصیل ہے؟ ایسے مقامات تو بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کرے۔ جہاں کوئی بات جو ہے قرآن مجید نے صرف اجمالاً بیان کی ہے، وہ جو قرآن میں خود پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی گویا کہ کتاب کے ساتھ معلم کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کے مشکل مقامات کو آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے، کتاب تو اسی جو بھی آپ متن پڑھ رہے ہیں اسی الف باتا سے لکھی ہوئی عبارت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، مشکلات آتی ہیں تو استاد ان کو کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بھئی یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کو لفظی معنی میں نہ لو، یہ تو ایک طرح کا ایک ضرب المثل ہے یا استعارہ ہے یا محاورہ ہے، یہ ساری باتیں استاد بتائے گا تو آپ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ اسے بیان کریں۔ اس یاجوج ماجوج کی تفاصیل آپ کو ملے گی تو حدیث کے اندر ملے گی، اگرچہ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہے اسی قبیل کی یہ شے، اس کا تذکرہ میں بعد میں بھی کروں گا۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر، واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آن لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر طاری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کسی ایک جگہ ٹک ٹکی بن جاتی ہے انسان، شاخصۃ، ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری شامت، وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے، اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم ڈھایا ہے، اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اب آئیے، قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، اور کیجئے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا ہے؟ قیامت۔ مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل ہے۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے، اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجئے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں،
مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں تھیں. نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے، یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا. یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں ایف ایس سی کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے. اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا باوا آدم ہے. جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے کہ ختم ہو جائے گی؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں فنا ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی. یہیں ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان نے. بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لیں کہ جنات کا بھی کوئی وجود ہے؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی. جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے. اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا. نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا. یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے. اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے. کسی شے کے اندر ایبسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی. مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. زمانہ ہی ختم ہوا، وہ سارا دور ختم ہو چکا. لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو. لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے، وہ قیامت اور بعث بعد الموت. اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا. پہلا نفخہ نفخہ فزع کہلاتا ہے. جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا. یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے. ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یہ ہے پہلا نفخہ سور. دوسرا نفخہ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق. سب بے ہوش ہو کر، مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ رکھے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں. وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ نفخہ بعث ہوگا. پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی. یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے. اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے. ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت. یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے، اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے. ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ کہا گیا ہے. قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی، اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے کے لیے. وہ یوم القیامہ ہے.
قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم، کھڑا ہو۔ یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد، جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجئے، الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، یہ کوٹ کوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہیں احادیث میں، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا ہے اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام لے دیا ہے۔ جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور تاب دیگراں کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی علم؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا دن، قیامت کا الساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے علم میں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ام السنہ کہا گیا اسے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعے میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث یوں سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب ام السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، ایمان، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے جو پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود ہے۔ صاف آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور پھر آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت کے روح سے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں، لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے اچھی طرح، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
تو میں اور قیامت ایسے ہیں، آپ نے اپنی ان دو انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے انگلی کا ہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے ہوئے۔ اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت هذه، دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت ہے۔ بعثت انا فی نفس الساعہ سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آ گیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس۔ پھر وہی دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں، گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں اب قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں۔ قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی ہے۔ اسی مسجد میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہیں، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آ جائے گا، یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ دور نبوت، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ، وہی نظام بعین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر فرق نہیں ہوگا، علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، تیسرا دور، پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت، مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائیں گے، وہ عیاشیاں بھی کریں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق غصب کریں گے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے، یہ ملکن عاضا۔ اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام آئے گا۔ یہ 5واں دور آ کر رہے گا۔ ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا،
ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب، لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ